اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، عالمی قوانین ہمیشہ طاغوتی قوتیں اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق بناتے اور بگاڑتے رہتے ہیں۔ سن 80 کی دہائی میں جب افغانستان کے خلاف امریکا نے مسلمانوں کے کاندھے پر بندوق رکھ کر نام و نہاد جہاد شروع کیا تھا، اس وقت چند معاہدات برطانیہ، امریکا اور ان کے ہم نواؤں نے پاکستان کے ساتھ ملزمان کے تبادلے کے لیے کیے تھے۔ یہ مطالبات امریکی اور طاغوتی قوتوں کے فرمائش پر کیے گئے تھے اور ان کا مقصد مستقبل کے پلاننگ میں جو واقعات رونما ہونے والے تھے ان سے فوائد اٹھانے تھے۔ تو جب یہ معاہدات ہوئے ملزمان کے تبادلے کے، یہ طاغوتی قوتوں نے اپنے مفاد کے لیے کیے تھے، نہ کہ اس سے کوئی فائدہ پاکستان یا افغانستان جیسے کمزور ممالک کو ہو سکتا تھا۔ ملزمان تبادلے کے قانون کے تحت امریکا کے بنائے گئے مجاہدین، بعد میں بنائے گئے طالبان، جب امریکی مخالفت میں چلے گئے اور امریکا نے طالبان حکومت پر یہ لغار کیا، تو ان معاہدات کے تحت پاکستان کے اندر جتنے بھی طالبان نمائندے تھے بشمول افغان سفیر ملا ضعیف، پاکستان نے انہی قوانین کے تحت امریکا کے حوالے کیے تھے اور 4000 دیگر پاکستانی افراد جن پر امریکا کو شک تھا کہ یہ ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم نے امریکا کے حوالے کیے۔ یاد رہے کہ یہ سارے کے سارے امریکا کے حوالے کرنے والے مسلمان یا زیادہ تر پاکستانی تھے۔ اسی طرح اصولاً ان معاہدات کے تحت برطانیہ یا امریکا میں مقیم پاکستان کے مجرم، چاہے وہ برطانیہ کے شہری ہو یا امریکا کے، ہم ان سے ایسے مجرمان مانگنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں امریکی یا برطانوی شہری پاکستان میں کسی جرم میں ملوث ہونے کے الزام میں اگر ہو بھی تو ان کی حوالگی تو درکنار، ہمارے اپنے پاکستانی جو پاکستان کے جرم میں، پاکستانی آئین کے جرم میں، پاکستان کے معاشرتی جرائم میں ملوث ہیں، اگر وہ بھی امریکا یا برطانیہ میں مقیم ہے تو وہ بھی پاکستان کے حوالے نہیں کیے جا رہے، اس لیے کہ وہ امریکا اور برطانیہ کے تو وفادار ہیں نا، پاکستان کی کیا حیثیت ہے جو وہ پاکستان کی مفادات کے لیے ان آدمیوں کو پاکستان کے حوالے کر دیں۔ کتنے فوجیوں کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہوئی ہے جو امریکی مفادات کے تحفظ میں ملوث پائے گئے اور جنہیں فوجی عدالتوں نے سزائیں سنائی ہیں۔ کیا پاکستان ان سے واپسی کا تقاضا کر سکتا ہے؟ یہاں تو ہمارے بازاروں میں سر عام ریمنڈیوس قتل عام کر کے شان سے چلا جاتا ہے۔ کرنل جوزف شراب کے نشے میں قتل کر کے سگنل توڑتے ہوئے شان سے ایئر مارشل نور خان بیس سے چلا جاتا ہے، ہمارے جرنیل انہیں جانے دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے ایسے کوئی مجرم جو کہ ہمارے ہی پاکستان کے شہری ہو
ہمارے حوالے کیے جا سکتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستانی عدالت نے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ پاکستانی سفارت خانے کے ایک اتاشی نے وہ وارنٹ برطانیہ کے ذمہ داروں کو دکھائے کہ یہ اس شخص کے وارنٹ ہے اور اسے ہم پاکستان واپس لے کے جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے وہ کاغذات لینے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ ہمارے عدالتوں کے اوقات ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کے اوقات ہیں، یہ ہمارے جرنیلوں کی حیثیت اور مقام ہے۔ لہٰذا جب میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف بڑکیوں کے سہارے جی رہے ہو کہ ہمارے فوج نمبر 1 ہیں، ہم دنیا کے طاقتور ترین ہیں، عمران بغیر پرچی کا بولتا ہے، نواز شریف ہینڈسم وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، جنرل ضیاء امیر المومنین تھے، یہ سارے امریکی ضرورت کے مطابق بلندیوں پر چڑھتے ہیں، اور جب امریکی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ان کو ذلیل کر کے اتارا جاتا ہے۔ جو صدام کا حال ہوا، جو کرنل قذافی کا حال ہوا، جو نواز شریف کا ہوا، جو بھٹو کو لٹکایا گیا، کوئی ایک مثال ہو جو آپ لوگوں کے آنکھیں نہ کھول سکے؟ یہ کیسی آنکھیں ہیں آپ لوگوں کی جو نہیں کھل رہی؟ ہم بار بار ان قندیل یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے حکمران، ہمارے جرنیل، یہ ان کی عالمی سطح پر کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، یہ صرف نکر پر کڑے دلال ہیں جو گاہک کو آنے جانے دیتے رہتے ہیں، ان کے یہی اوقات ہیں۔ کبھی امریکی سربراہ پاکستان کے دورے پر آیا، ان کو کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، تو 3 جنرل ہمارے امریکہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ہدایات لے کر آتے ہیں کہ ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ یہ ایکسٹینشن کوئی مفت میں نہیں ملتا امریکہ کی طرف سے۔ یہ فیلڈ مارشلی جو جنرل ایوب خان کو ملی تھی اور جس پر وہ ناچ رہا تھا، یہ مفت میں نہیں ملی تھی، اس کو روس کے خلاف استعمال کرنا تھا اور استعمال کر گئے، بعد میں کتا بنا دیا اس کو۔ امیر المنافقین کا کیا اپنے رافیل جو امریکی سفیر تھے اس کے ساتھ ہی اڑا دیا، اور اس کو پتہ تھا کہ یہ مجھے اڑائیں گے، جبھی تو وہ 6 مہینے گھر سے نہیں نکلا کرتے تھے کسی بھی فنکشن کے لیے۔ یہ ہمارے بہادر جرنیل ہیں، ہم ان کے اوقات کو جانتے ہیں۔ یہ جتنے بھی شعر بنتے ہیں، افغانستان کو چیلنج کرتے ہیں، انڈیا کو چیلنج کرتے ہیں، یہ صرف ان کے پٹے یا زنجیریں ہلاتے ہیں امریکہ۔ جب امریکہ ان سے ہاتھ کھینچتا ہے تو یہ بیگی بلیاں بن جاتی ہیں۔ لہذا ہوش کے ناخن لیں اور مہربانی کر کے جاگ جائیے، اور جو موجودہ APC کے اجلاس کے بعد جو پروگرام اگر شروع ہوا اور واقعی یہ اس میں مخلص ہیں تو ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ اس میں ملک اور قوم کی بلائی ہے، اسلام کی بلائی ہے۔ یہ سارے غدار ہیں، منافق ہیں، لعنتی ہیں، ان سے جان چھڑائیے۔ والسلام۔